اچھا جی، آگے اگلی آیت جو ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. یہ آیات جو ہے حضرت عاصم بن عدی انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ اس مسئلے میں مبتلا تھے. ان آنے والے آیات جو 6 سے لے کر 10 تک، ان آیات میں مسئلہ لیان ذکر ہے. مسئلہ لیان کیا ہے؟ مسئلہ لیان یہ ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آیت میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مرد وہ 4 بار اس طرح گواہی دے گا کہ میں اللہ کی ذات پر قسم کھاتا ہوں، باللہ بخدا، کہ میں نے جو اپنی بیوی پہ یہ تہمت لگائی ہے کہ میں نے اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی بات پہ میں سچا ہوں. یہی گواہی وہ 4 بار دے گا. اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے اپنی بیوی کو جس غیر مرد کے ساتھ بدکاری پر دیکھا ہے اسی میں سچا ہوں. اللہ کی قسم، میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری پر کرتے ہوئے جو دیکھا ہے اسی بات پہ میں سچا ہوں. اللہ کی قسم، میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے جو دیکھا ہے اس بات پہ میں سچا ہوں. 4 بار وہ اسی طرح گواہی دے گا. اور 5ویں بار والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اسی میں یہ مسئلہ ہے کہ 5ویں بار یہی خامن یہ کہے گا کہ اگر میں اسی بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. 5ویں بار خاوند اسی طرح کہے گا. اب آگے وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور رجم کی سزا سے عورت محفوظ ہو سکتی ہے، کیونکہ شادی شدہ ہیں. شادی شدہ پر جب تہمت لگ جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ان کی سزا رجم ہے، جو سنت میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ویدرو دفع ہو سکتا ہے انہا، اسی عورت سے، اس کی بیوی سے، عذاب، یہ سزا ہے، مطلب جو حد ہے رجم کی ہے، جب وہ گواہی دے 4 شہادات باللہ، 4 بار وہ اس طرح گواہی دے. کس طرح؟ وہ اس طرح گواہی کہ میں قسم کھاتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ یہ میرا جو شوہر مجھ پر الزام لگا رہا ہے اسی میں وہ جھوٹا ہے، کہ میں بدکاری کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کر رہی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ 4 بار قسم کھائے گی. قسم کھاتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس بات پر جو میرا خاوند مجھ پر الزام لگا رہا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے. قسم کھاتی ہوں میں اس ذات پر کہ میرا خاوند اس بات میں جھوٹا ہے جس میں وہ مجھ پر الزام لگائے کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری میں مبتلا تھی. اس طرح 4 بار وہ یہ گواہی دے گی. ٹھیک ہے جی. اور 5 بار والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، 5 بار، 5ویں بار وہ اسی طرح کہے گی، اس طرح گواہی دے گی کہ اگر میرا خاوند اسی بات میں سچا ہے جو اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہو؟ غضب ہو. یہ مسئلہ لعان ہے. اسی کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں، مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ جب وہ اس طرح لعان کریں، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس خاوند اور بیوی میں یہی لعان بمنزلہ طلاق ہے. ٹھیک ہے جی. امام شافعی اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، اور امام بہنی فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ طلاق ہے. اور ان کے بارے میں جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. یہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ حکم ہے. اچھا جی. اب ان آیات کا ترجمہ اب سن لیں، پہلے میں کہ یہ مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو بعد میں ترجمہ انشاءاللہ سنائیں گے. اب ان کا ترجمہ سنیں. والذین، اور وہ لوگ، مراد وہ خامن ہیں، یرمونا جو وہ الزام لگاتے ہیں بدکاری کا، ازواجہم اپنے، کس پر؟ بیویوں پر. ولم یکن، اور نہیں ہو ان کے لیے، شہداء، گواہ کہ ان پر پیش کر سکے. اور اسی مسئلے میں گواہوں کو لانا وہ بہت خطرناک بھی ہے اور مشکل بھی ہے.
آپ اگر جو ہے نا گواہوں کو لائیں گے تب تک ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں، تو آپ کس چیز پر گواہی وہ کریں گے؟ کیونکہ جب لوگ بدکاری کرتے ہیں تو وہ ہر لحاظ سے ہر خطرات کو محسوس بھی کرتے ہیں، تو ان حالات میں پھر وہ گواہ پیش کرنا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو اللہ نے ان کے لیے یہ حل نکالا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ پھر 4 بار اس طرح مرد اس طرح گواہی دے اور عورت اسی طرح گواہی دے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، ان کے لیے گواہ نہ ہوں، الا انفسهم، سوائے اپنی ذات کے، یعنی وہ خود ہی گواہ ہوں، کوئی اور گواہ نہ ہو۔ فشہادت احدہم، تو گواہی ان میں سے کسی ایک کی، یعنی یہاں پہ ان کی جمع ذکر ہے، والذین یرمون، اور وہ لوگ وہ خاوند جو الزام لگاتے ہیں، تو یہاں پہ احدہم ضمیر، ان میں سے کوئی ایک جنہوں نے اپنی بیویوں پر الزام لگائے، ان میں سے کسی ایک کی جو ہے نا وہ گواہی جو ہے وہ کیا ہے؟ اربع شہادات، 4 بار گواہی دینا ہے، باللہ، قسم اللہ کی، انہو، کہ میں لمن الصادقین، سچوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح گواہی دے گا کہ میں اللہ پر قسم کھاتا ہوں کہ میں سچا ہوں اس الزام میں جو اپنی بیوی پر میں نے بدکاری میں لگایا ہے کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ کسی بھی بدکاری میں مبتلا تھی، ٹھیک ہے جی۔ اربع شہادات، 4 بار اس طرح وہ گواہی دے گا، میں سچا ہوں، قسم اللہ کی 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 میں سچا ہوں، اس بات میں کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بالخامسۃ، اور 5 بار وہ جب گواہی دے گا، 5 بار اس کی گواہی اس طرح ہوگی، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو علیہ، مجھ پر، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اپنی بیوی پر، جو الزام میں نے بدکاری کا لگایا، اگر اسی الزام لگانے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ مرد خاوند کی جو باری تھی گواہی کی اور 5 بار لعنت بیچنے کی اپنے اوپر، وہ اس کی باری ختم ہو گئی، اور آگے اب بیوی کی باری ہے۔ وَيَدْرَؤُ، اور دفع کر سکتا ہے، انہا، عورت سے، بیوی سے، العذاب، عذاب، کون سی چیز؟ ان تشہد 4 شہادات، 4 بار، کہ وہ 4 بار گواہی دے، تو 4 بار گواہی دینے سے اس سے وہ جو حد ہے، یعنی وہ رجم کی جو حد ہے وہ دفع ہو سکتا ہے کہ اگر وہ 4 بار اس طرح گواہی دیتے۔ باللہ انہ لمن الکاذبین، قسم ہے اللہ کی، انہ، کہ بے شک میرا جو خاوند ہے، ان من الکاذبین، البتہ وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہے، وہ جھوٹ باندھنے والوں میں سے، یعنی وہ جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری میں مبتلا تھی، تو وہ کیا ہے؟ اس بات میں وہ جھوٹا ہے، میرے خاوند جو مجھ پر بدکاری کا الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، میرا خاوند جو مجھ پر بدکاری کا الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، میرا خاوند جو مجھ پر بدکاری کا الزام لگا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اور 5 ہی بار وہ اسی طرح گواہی دے گی، ان غضب اللہ ہے، کہ بے شک غضب ہو اللہ تعالیٰ کی علیہ، مجھ پر، ان کان من الصادقین، اگر میرا خاوند اس بات میں سچا ہو جو مجھ پر بدکاری کا الزام لگا رہا ہے، تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہو؟ غضب ہو۔ یہ مسئلہ لعان تھا، اسی کا حکم یہ ہے کہ یہ مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک فسخ نکاح کے حکم ہے، نکاح فسخ ہو گیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ لعان کا جو مسئلہ ہے وہ منزل طلاق ہے، کہ یہ آپس میں ان کی طلاق ہو جائے گی، اور آئندہ کے لیے وہ کبھی بھی نکاح کا ارادہ اگر کریں، ان کی نکاح آپس میں پھر نہیں ہو سکتی۔ صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔